قرآن کو سمجھا جاتا ہے صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ، اور صاحب قرآن کی اتباع اور اطاعت وہ تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سنتوں پر عمل ہے وہ ایک ظاہری عمل ہے، سنتیں بجا لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ لازمی عمل ہے۔ اب محبت جو ہے وہ فزیکل چیز نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ ایسا نہیں ہے۔ سنت تو ایک عمل ہے نا، سنت وہ عمل کیا تو دکھائی دے دیا، لیکن محبت اس عمل کی روح کا نام ہے۔ جیسے میری اور آپ کی روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کی پریزنس اتنی زبردست ہے کہ ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم انسانوں میں جی رہے ہیں، اگر روح ہمارے اندر سے نکل جائے تو انسانوں کی محفلیں ہمیں ایک منٹ بھی برداشت نہ کریں، پکڑے جائیں اور قبر میں دفنا کے آ جائیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو روح اپنی پریزنس رکھتی ہے، زبردست پریزنس ہے روح کی۔ اسی طرح اتباع رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع رسول میں محبت جو ہے وہ روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اتباع رسول میں محبت نہیں ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سنتوں پر عمل اسی صورت میں قابل قبول ہے جب محبت کے ساتھ کیا جائے، اتباع رسول اسی وقت ممکن ہے جب محبت کے ساتھ ہو۔ جب محبت ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو پھر جو سنت ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ جس دل میں نفاق ہے وہ محبت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اور نفاق جو ہے، نفاق کو ہم پڑھتے ہیں جب احادیث میں جاتے ہیں، اس دور میں جاتے ہیں تو وہ وقت یاد کر لیجئے جب ایک شخص آیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آقا جو ہے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ تلخ الفاظ کے ساتھ بات کی تھی، اور صحابہ جو تھے وہ اس انداز کو برداشت نہ کر پائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کا سر قلم کر دیں، تو میرے آقا نے کہا کہ نہیں، اس کو اللہ اکبر، میرے آقا نے منع کر دیا کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ تو کیا ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا لیکن محبت نہیں تھی۔ تو یہ اسی مطلب حدیث کا جو اگلا حصہ ہے بڑا خوفناک ہے، دل کو دہلا دینے والا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ اسی کی پشت سے قیامت تک ایک فرقہ اس امت میں ایسا موجود رہے گا جو قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دل محبت رسول سے جب خالی ہو جائے تو قرآن محض الفاظ رہ جاتے ہیں، اور لفظوں کی ادائیگی پر اللہ نے نیکیاں دینے کا تو وعدہ کیا، وہ تو شاید مل جائیں گی، وہ بھی اس مالک کی مرضی ہے، قبول کر لے تو کر لے، لیکن میرا رب اپنی بارگاہ میں اسی عمل کو قبول کرتا ہے، وہی عمل وزن رکھتا ہے جو محبت کے ساتھ خلوص نیت سے کیا جائے۔ تو گوشہ نور جو ہے یہ صرف تعلیمات کی جگہ نہیں ہے، یہ محبت کرنے والوں کی ایک ایسی بیٹھک ہے جہاں پر ہم جتنی بھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں وہ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور محبت جب دل کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے ظاہر میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ ایک انسان اگر مجازی محبت کرتا ہے تو اس کے بھی جو اطوار ہے نا وہ بدل جاتے ہیں، گھر والوں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ یا بچی کہیں انوالو ہو گیا ہے، پتہ چل جاتا ہے، معاشرے کو پتہ چلنے لگتا ہے، فرینڈز کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ اب کہیں انوالو ہو گیا، یہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کہ اس کے انداز و اطوار ہی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مجازی محبت جو وقتی ہوتی ہے، چند سالوں کی ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیے، تو یہ تو مجازی محبت کی تاثیر ہے۔ اور
محبت جو حقیقی ہو، جو دیکھے بنا ہو، جو روح سے روح کی ہو، جب روح سے روح کے تار جڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر میں تبدیلی آتی ضرور ہے۔ جب ظاہر میں تبدیلی آنے لگتی ہے تو ہمارے اندر ایک شور مچ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق ایک بہت کیا کہنا چاہیے ایک پیچیدہ چیز ہے۔ انسان کی ظاہری جو حلیہ ہے اس کو تو ہر کوئی سمجھ گیا، سائنس سمجھ گئی، لیکن اس کی روحانیت کو، اس کی روح کو آج تک کما حقہ ہو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ جو سمجھ گیا وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں کچھ اشارے کنائے جو ہیں وہ ہمیں صوفیہ کرام کی شاعری میں مل جاتے ہیں۔ انسان ایک ایسی چیز ہے، یعنی باڈی جو ہے اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا، باڈی کی جو صفائی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کے بارے میں سارے احکامات قرآن میں بیان کر دیے گئے کہ تم ایسے کرو گے، پاکیزگی یوں حاصل کرنی ہے، غسل کا طریقہ بتا دیا، وضو کا طریقہ بتا دیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، حلال حرام کا بتا دیا، حرام خوراک کون سی ہے اس کو نہیں کھانا، اور حلال کیا ہے۔ اگر کبھی مطلب مجبور ہو جاؤ تو پھر تم جان بچانے کے لیے جو حرام گوشت ہے یا حرام چیز ہے وہ بقدر ضرورت لے سکتے ہو۔ ایک ایک بات فقہ میں قرآن نے کھول کھول کر ہمیں بیان کر دی۔ رشتوں کی جو تقدیس ہے اس کے بارے میں بتا دیا، کس رشتے کا کیا مقام ہے، ایک ایک چیز کا بتا دیا۔ لیکن روح کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ کون سوال کرتا تھا؟ یہ یہودی علماء جو تھے نا، یہ اپنے بندے بھیجتے تھے تیار کر کے کہ جاؤ پوچھو اس پیغمبر اسلام سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح تو میرے رب کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ گویا روح کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا علم ہی بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ ہاں وہ اشارے کنائے جو قربت رسول پانے والوں نے اپنے کلام میں کیے وہ وہی مشعل راہ ہے، اور انہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر دور میں عارف باللہ موجود رہے ہیں دنیا میں۔ ایک تو عالم ہوتا ہے نا جس کو ظاہری شریعت کا علم ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو باطن کا علم ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو باطن کا علم ہے، جو اپنے اندر کو جان گیا، جو اپنی روح کی حقیقت کو پہچان گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے دوستوں کی صف میں چلا جاتا ہے اور مقام ولایت پر وہ فائز ہو جاتا ہے، ولی اللہ کہلایا جاتا ہے۔ اولیاء کرام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ انہی کی تربیت یافتہ تھے نا، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، وہ تو مقام صحابیت پر چلے گئے۔ جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی وہ تابعین ہو گئے، اور پھر جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی وہ تبع تابعین ہو گئے۔ تو یہ صحبتیں چلتی رہیں، یہ ٹرانسفر ہوتا رہا علم۔ جہاں علم ظاہری ٹرانسفر ہوا، علماء کرام اس کے امین بنے، اسی طرح علم باطن بھی ٹرانسفر ہوا۔ وہ چین چلی مولا علی سے، پنجتن پاک سے، اور پنجتن پاک کے گھرانے سے ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام امام جو آئے ہیں، طریقت کے جو امام ہیں، یہ سلسلہ پھر قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو طریقت کا سلسلہ ہے یہ کہاں چلا گیا؟ یہ پوشیدہ ہو گیا، یہ خفیہ طور پر چلتا رہا،
اور قیامت تک چلتا رہے گا. جیسے ظاہری علوم والے ہیں اسی طرح باطنی علوم والے ہیں، تو یہ دونوں سلاسل جو ہیں یہ پیرالل چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کیا اور وہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. آج ہم اپنی زندگی کے اتنے سارے برس گزارنے کے باوجود بھی اگر کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی خوفناک بات نہیں ہے. کیونکہ جب 40 سال گزر جاتے ہیں زندگی کے تو پھر خود بخود انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ واپس بھی جا رہے ہیں. میرے اپنے والدین واپسی پر یعنی عام طور پر 40 سال کی عمر جب ہم کراس کرتے ہیں تو والدین یا قریبی رشتے جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں جدا ہو چکے ہوتے ہیں یا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری محبتوں والے لوگ جو ہیں ہم سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ مال، وہ دنیا کی آسائشیں جن کو حاصل کرنے میں ہم 40 برس تک مارو مار کوشش کرتے رہے، اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جو پچھلے گئے تھے وہ تو سب چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اگر گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں. تو یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرت نے سافٹ ویئر میں ہمارے سب انسٹال کیا ہوا ہے. اب ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم یا تو اس پہ رک جاتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگنور مار دیتے ہیں. اور 40 برس کا جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر دستک شروع ہو جاتی ہے. اور وہ دستک کیسے شروع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، سخت صدمہ آ جاتا ہے، کوئی غم ایسا آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ میں تو بے بس ہوں. 40 برس تک تو وہ اپنے آپ کو بڑا پھنے خاں سمجھ رہا تھا. اب اس کو پتہ چلا کہ میرے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. اگر میرے ٹیسٹوں میں، میری رپورٹس میں کوئی ایسی لا علاج بیماری آ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی بس اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو تب میں ایک دم سٹپٹا جاتی ہوں. میں کہتی ہوں میرا رستہ کون سا ہے، میں نے کدھر جانا ہے. اگر میں نے یہ سب چھوڑ کر جانا ہے تو جانا کہاں ہے، تو کہاں جانا ہے. یہ بات، اس کا جواب دیتا ہے قرآن. اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں 4 قسمیں کھائی تھیں، 4 قسمیں. اور 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 قسمیں. پہلی قسم کیا کھائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس شہر کی جس میں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے محبوب موجود ہیں. 4 بڑی بڑی قسمیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس کے کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین صورت میں. اللہ کی صنائی کا نقطہ عروج، بہترین صورت میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا. ہمیں پتہ چلا کہ ہماری تخلیق تو بڑی زبردست ہے. اتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے کن کہا. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ میں آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا. اللہ نے کن کہا تو ہم ہو گئے. اللہ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونک دی، اور جب روح پھونکی تو پھر اللہ نے کیا کہا، فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. جب فرشتوں سے اللہ نے انسان کو سجدہ کروا دیا تو پھر انسان کا رتبہ وہ اوپر بلند ہو گیا، فرشتوں سے بھی بلند ہو گیا. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. تو میں تو اتنا بلند ہوں کہ اللہ نے مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اور اللہ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک میں نے پیدا کیا ہے انسان کو اپنی بہترین تخلیق، بہترین صورت میں میں نے اس کو پیدا کیا. اور 4 قسمیں کھا کے جب اللہ نے انسان کی خوبصورتی، بہترین اعلیٰ ترین تخلیق کا ذکر کر دیا تو اس سے بالکل اگلی آیت میں اللہ نے کیا کہا،
ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے اسفلوں سے اسفل کر دیا، یعنی جب یہ گراوٹ میں گرتا ہے تو بدترین سے بدترین ہو جاتا ہے۔ پیدا بڑا اعلیٰ کیا تھا اللہ نے، لیکن گراوٹ میں گرا تو بس پھر بد سے بدترین ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں خیر اور شر موجود رہی ہے، بہترین رتبے والے انسان بھی موجود رہے ہیں اور بدترین انسان بھی موجود رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور ایسا آیا ہو کہ بدترین انسانوں سے دنیا پاک ہو گئی ہو، یہ بد سے بدترین بھی موجود رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ہمارے ٹاپک تو یہ نہیں ہے، بعض لوگ ان آیتوں کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسفل سافلین سے یہ مراد ہے کہ انسان جو ہے یہ بوڑھا ہوتا ہے اور ہوتے 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 وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اگر ایسا تفسیر میں یہ مراد ہوتی تو اس سے اگلی آیت میں یہ نہ ہوتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بندہ تو ختم ہو جائے گا، بظاہر اس دنیا سے انسان چلا جائے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا۔ کس کا؟ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے۔ اب محض ایمان لانے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایمان لانے کے بعد بات تو شروع ہوئی ہے۔ گوشہ نور ہم نے جوائن کر لیا، بات ختم نہیں ہوئی، بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لی، کسی کے ساتھ نہیں۔ ہم آپ سے کوئی ایسا اوتھ نہیں لیتے کہ آپ ہمارے گروپ میں آ گئے ہیں اب آپ یہ اوتھ فل کریں، اس اوتھ میں ہم آپ سے کچھ ایسا نہیں لے رہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سیلف کمٹمنٹ ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اپنی ذات کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں کہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، بس اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو بس پھر آپ مخلوق کے لیے بے ضرر ہیں، پھر مخلوق کے لیے آپ کو مخلوق کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر آپ اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ مخلوق کے لیے پہلا سٹیپ یہ بے ضرر ہونا ہے، دوسرا اگلا سٹیپ کیا ہے کہ مخلوق کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ آمنو، ایمان لے آئے، ایمان میں کیا آ گیا؟ اپنے اس باطن کی اصلاح کرنے کی تگ و دو شروع کر دی، کوشش شروع کر دی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ میں نے یہ جو کام شروع کر دیا ہے اس کو میں نے کیری آن کرنا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب دوسرا سٹیپ اگلا کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اعمال کہا گیا ہے نیک اعمال، تو نیک اعمال میں کیا عمل آ گیا کہ ہر وہ عمل جس سے میری ذات کو تو جو فائدہ پہنچنا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو اس دنیا میں بھی پہنچنا ہے، اللہ نے کہہ دیا وہ ختم ہی نہیں ہونا، وہ تو ایسا اجر ہے۔ جتنے صدقہ جاریہ کے کام ہم کرتے ہیں نا، اس کا اجر ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک اعمال نامے جو ہے نا تولے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اعمال نامے کبھی بھی مومن کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا اور کفار کا بھی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ یہ ہمیں ایک اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حابیل اور قابیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا تو اس میں تھا نا کہ جب جب دنیا میں قتل ہوگا اس زمین پر ناحق خون بہایا جائے گا تو اس قتل میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا جس نے پہلا خون بہایا تھا۔ اسی طرح جب نیکی کا صدقہ جاریہ کا ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اجر و ثواب بھی بیش بہا رہتی دنیا تک رہے گا۔ اتنا بڑا بلند و بالا مقام